اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابو الحسنین ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم والقرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس موضوع پہ گفتگو مسلسل آج دوسرا لیکچر ہے. ماہ رمضان دوم کی بنا پہ کل گفتگو تھی کہ روزہ از لحاظ لغت اور از لحاظ اصطلاح شرعی روزہ کسے کہتے ہیں. آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ تاریخ کی نگاہ میں ماہ رمضان کسے کہتے ہیں اور روزے کا فلسفہ کیا ہے. تاریخ میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو آیے مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزہ فرض ہے جیسے تم سے پہلی امتوں میں فرض تھا. مفسرین نے جو اس مقام پر من قبلکم کی تفسیر کی ہے، من قبلکم سے مقصد حضرت آدم سے جناب خاتم تک جو امتیں گزری ہیں سب امتوں کا ہونا شامل ہے. یعنی جو بھی امتیں جناب سرکار رسالت مآب سے پہلے جناب آدم سے لے کر جو امتیں گزری ہیں روزہ سب کے لیے ہے. لیکن پھر روزے کی کیفیت کیا ہے، روزہ پھر کس طریقے سے، کتنے دن، کس نبی نے کیسے رکھا ہے، اس کی تفصیل الگ سی تشریح ہے. سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا پروردگار الہی نے، اور سوال کی کیفیت ہے کہ ما یمنعک من مناجاتی، اے موسیٰ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے میری مناجات سے روکا ہے. حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں پروردگارہ تو اس سے اجل ہے. یعنی پروردگار الہی کی بارگاہ میں ہر ایک نبی کا تذکرہ اس ارضمندان طبیعت زندگی میں ہے. جیسے سفینۃ البحار کمی میں نقل ہے کہ حضرت ابن عباس نے روزے کے بارے میں نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کے بارے میں اگر جاننا چاہیں گے تو روزہ رکھنے میں عابد ترین نبی تھے، جس کا روزہ ایک دن روزہ رکھتے تھے دوسرے دن افطار کرتے تھے. اتنے عابد ترین نبی تھے. حضرت سلیمان کے روزے کے بارے میں جب تاریخ دیکھیں گے تو جناب سلیمان کا روزہ مہینے کی ابتدا میں 3 دن، درمیانے مہینے میں 3 دن، اواخر مہینے میں 3 دن. یہ کیفیت جناب سلیمان نبی کے روزے کی تھی. اس طریقے سے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزے کے بارے میں اگر جاننا چاہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ پوری زندگی، عمر کی آخری حیات تک روزے سے زندگی گزارتے تھے. یہ روزہ تھا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. جناب مریم کا روزہ 2 دن روزے کی صورت میں، تیسرے دن افطار کی صورت میں. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے. اور سرکار نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 دن ہر مہینے میں روزہ رکھا
یہ سمجھے کہ پوری عمر پوری زندگی روزے سے رہے، یعنی تمام عمر کے روزوں کے برابر ہے۔ اس طریقے سے سابقہ قدیمی مصری وہ بت پرست جو تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور ہندو خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ صائب 30 دن پروردگار الہی کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ اس طریقے سے کتنے مقامات پر روزے کا تذکرہ ہے کہ جو اپنے اپنے طور پر یہود ہیں، نصارہ ہے، جو روزہ رکھتے تھے، اور توریت میں بھی ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ 40 دن روزہ رکھتے تھے۔ پھر روزے کا کیا فلسفہ ہے کہ روزہ رکھا جائے؟ اس صبح کی سفیدی سے رات کے اندھیرے تک اس بھوک اور پیاس میں رہنا، اور تمام روزے کی تمام جو بھی احکامات پہ عمل کرنا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ بھوک کا مقام، تمام احکام پہ عمل کرنا، پورے دن میں پروردگار الہی کے ذکر میں مصروف رہنا، دنیا سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا، یہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ ہشام نے سوال کیا سرکار سے، سرکار روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا روزہ غریب اور امیر کو برابری دکھاتا ہے، یعنی ایک وہ امیر شخص جس نے پوری زندگی، اپنی زندگی کھانے پینے کی اشیاء اس کے پاس رہیں، ہر وقت کھانے کے وقت ہر چیز جو چاہتا ہے وہ کھاتا ہے، جس چیز سے چاہے ناشتہ کرے، جس چیز سے چاہے وہ کھانا کھائے، جس چیز سے چاہے وہ ڈنر کرے، ہر وقت کھانے پینے کی وہ اشیاء موجود ہیں ان کے لیے، اور جو چیز کھانا چاہے وہ کھاتا ہے۔ اس وجہ سے ایک امیر شخص کو یہ پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ غریب مسکین کیسے بھوک میں زندگی گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مسکین اور غریب کا کسی امیر کو اندازہ محسوس نہیں، پروردگار الہی نے روزہ رکھا ہے کہ روزہ رکھا جائے تاکہ اس بھوک سے اندازہ لگے کہ ایک مسکین بھوک میں کیسے گزارا کرتا ہے۔ تو پھر سرکار نے ہشام کو جواب میں کہا کہ امیر اور غریب کی برابری کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ جب بھوک کے مقام ہے تو بھوک میں امیر بھی بھوک میں ہے، غریب بھی بھوک میں ہے۔ جیسے صبح کی سفیدی سے رات کی تاریکی تک غریب بھوک میں ہے، اسی طریقے سے امیر بھی بھوک میں ہے۔ یہ برابری ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ برابری قائم ہوتی ہے روزے رکھنے سے۔ سرکار امام رضا علیہ السلام سے سوال ہوا اس روزے کے بارے میں، سرکار نے جواب میں فرمایا کہ روزہ اس وجہ سے رکھا جاتا ہے تاکہ بھوک سے جو ہے روزے دار نرم دل اور متواضع اور اس میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ روزے کی کیفیت ایک ایسی ہے، روزے میں قوت ایسی ہے، روزے میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ جو انسان جس میں تواضع نہیں ہے تواضع آ جاتا ہے، جس میں نرم دلی نہیں ہے نرم دلی ہو جاتی ہے۔ 30 دن مکمل جب وہ پروردگار الہی کی احکام پر مکمل احکام پہ عمل کرتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور دل صفا ہو جاتا ہے۔ جب دل وہ نرم ہو جائے، پاک و پاکیزہ ہو جائے، آلودگی سے پاک ہو جائے، تو پھر اس دل میں تواضع، جھکاؤ پیدا ہوتا ہے۔ امام فرماتا ہے کہ ایک فلسفہ روزے کا یہ ہے کہ دل میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ ماہ رمضان میں روزے فرض ہے، باقی مہینوں میں کیوں نہیں؟ کسی بھی مہینے میں روزہ تو فرض ہو سکتا ہے، روزہ تو کسی بھی مہینے میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ ہم پہ واجب ہے کہ 30 دن روزہ رکھا جائے؟
اس مقام پر ایک آئے مبارکہ جس موضوع پہ مکمل میں تلاوت کرتا آ رہا ہوں، خود آئے مبارکہ دلیل ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ماہ رمضان، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار الہی نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو ہدایت ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اس آئے مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار الہی نے قرآن کو نازل کیا، اپنے بندوں کو ہدایت دی، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس کو اور باقی مہینوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ فضیلت کی بنا پہ، یعنی اس مہینے کی فضیلت باقی مہینوں سے افضل ہے۔ فقط اس مہینے میں قرآن کا نزول نہیں ہے، اس مہینے میں باقی کتابوں کا نزول بھی اسی مہینے میں ہے۔ اس مہینے میں توریت، انجیل، زبور اسی مہینے میں نازل ہوئے ہیں۔ 6 ماہ رمضان میں توریت کا نزول ہے، 12 ماہ رمضان میں انجیل کا زبور ہے، 18 ماہ رمضان میں زبور کا نزول ہے، لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہے۔ اس مہینے میں فقط قرآن کا نزول نہیں ہے، اس مہینے میں باقی کتابوں کا بھی نزول ہے۔ پروردگار الہی نے اس کتاب، اس مقام، اس مہینے کو اہمیت دی ہے، فضیلت عطا کی ہے، فضیلت ہے اس مہینے کی، اس لیے روزے بھی اسی مہینے میں فرض ہے۔ ایک سوال ہے کہ پھر یہ روزے 30 دن کیوں ہیں؟ اس سوال سے ہماری آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوگی کہ روزے 30 دن کیوں ہیں؟ روزے 3 دن رکھا جائے، 10 دن رکھے جائے، 15 دن رکھے جائے، 30 دن کا فلسفہ کیا ہے؟ اس مقام پہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ سرکار 30 دن روزے کیوں رکھے گئے جاتے ہیں؟ سرکار نے جواب میں فرمایا کہ جناب آدم سے جب خطا صادر ہوئی تو اس خطا میں کی جب مغفرت طلب کی جناب آدم نے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، جناب آدم نے اپنے رب سے طلب مغفرت کی۔ طلب مغفرت کے بعد 30 دن تک اس کا اثر باقی تھا، ایک اس خطا کا اثر 30 دن تک باقی تھا، اس لیے پروردگار الہی نے روزے 30 دن باقی رکھے ہے کہ تمام گناہ کے اثر کو ختم کر دے۔ یعنی جو بھی ہم انسان اتنے بڑے گناہ کرتا ہے لیکن گناہوں کی تاثیر، گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے اگر 30 دن مکمل روزہ رکھا جائے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ ہمیں اس روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔